ہمیشہ سچے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے بیٹے کے بارے میں ڈر لگے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ تیرا بیٹا دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا، ساحل پہ لگے گا، مگر یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، اس کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن. مگر ساتھ کہہ دیا ولا تخافی ولا تحزنی، تم نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا، تم نے غم زدہ بھی نہیں ہونا. انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. اب اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ عورت کتنی کمزور دل ہوتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سینسٹیو ہوتی ہے. جنگل کا سفر کرے نا تو بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں اگر کسی فیمیل کے ساتھ بچہ ہو تو وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی کسی کو. اگر ایک عام جاندار بچے کے بارے میں اتنا سینسٹیو ہے تو انسان ہے. تو ماں کا دل بچے کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے. اس بچے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو دریا میں ڈال دینا. اب عقل کہتی ہے یا اللہ، آپ نے اگر اسے رسولوں میں سے بنانا ہے تو میں کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، میں اس کو چھت کے اوپر سلا دیتی ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو میرے وعدوں پہ یقین ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا تو نے اسے پانی میں ڈالتا ہے. عقل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک بکسا بنانا پڑے گا، اگر اس میں نے سانس لینے کے لیے سوراخ چھوڑے کہ ہوا جائے تو ان سوراخوں سے پانی اندر جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا. اگر اس کو واٹر ٹائٹ بنایا تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا. عقل کہتی ہے تیرا بچہ بچ نہیں سکتا، مگر حکم خدا ہے دریا میں ڈالو. یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان بھی ماں کا بچے کے بارے میں. کتنا کمزور دل ہوتا ہے، مگر وہ خاتون اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی تھی، بھروسہ رکھتی تھی. چنانچہ جب ایسا ماحول ہوا کہ خطرہ ہوا، اس نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا میں ڈال دیا. ذرا غور کیجئے، جب اس نے بکسے کو دریا میں ڈال دیا ہوگا دل کا کیا حال ہو رہا ہوگا. واپس گھر آ گئی، دل اداس ہے، غمزدہ ہے، کہہ بھی نہیں سکتی، رو بھی نہیں سکتی، مگر چپ ہے. پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنا ہوگا. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کنارے تک پہنچا دیا. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے غلام تھے، انہوں نے بکسا دیکھا، پکڑا، لا کے پیش کر دیا. اس نے کہا کھولیں. جب انہوں نے بکسے کو کھولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. ایک تو بچہ ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے بچپن میں،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تجلی. تو مفسرین نے لکھا اتنا خوبصورت چہرہ تھا, چمکتا چہرہ تھا کہ بچہ تو ڈائمنڈ کی طرح, ایک معصومیت, اوپر سے خوبصورتی. تو اس کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی اپنا دل دے بیٹھی, کہنے لگی لا تقتلوہ, اسے قتل نہیں کرنا, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے, ہم اس سے نفع پائیں گے. اب جب بیوی نے کہہ دیا تو فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے, اگر تم کہتی ہو تو میں ایسا نہیں کرتا. اب یہ آیت پڑھ کے ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتی ہو خاوند نہیں سنتا, وہ تو بڑے بڑے فرعون سنا کرتے تھے, بیوی کی کون نہیں سنتا ہے؟ تو وہاں پر بیوی نے کہہ دیا لا تقتلوا, اس کو قتل نہیں کرنا, ہم بیٹا بنائیں گے. تو فرعون نے دین اینڈ دیئر ڈیسیژن لے لیا, ہم نے اسے قتل نہیں کرنا. ہزاروں کو قتل کروا چکا ہے. دیکھو اللہ نے کیسے بچے کو بچایا. اب جب بیٹا بنا لیا, ہوا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات گئی تھی فرعون کے کہ جب اس بچے کو بیٹا بنا کے اپنے گھر میں پالوں گا تو یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا, یہ تو میرا وفادار ہوگا, لہذا چلو میں اس کو قتل نہیں کرواتا. اب اس نے کہا کہ بچے کو لے کے چلو. اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں, عورتیں ہی بچے کو دودھ پلا سکتی تھیں. تو بچے کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا. ایک عورت دودھ پلاتی ہے, بچہ نہیں پیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ, ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, ہم نے ان کے اوپر عورتوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا. یعنی وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس بیبی کو, لہذا جو عورت آتی دودھ فیڈ کرتی وہ نہیں پیتا, دودھ فیڈ کرنے لگتی وہ بچہ نہیں لیتا. تو فرعون نے کہا کہ بھائی ذرا اعلان کرو کہ جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں وہ آئیں اور ذرا آ کے دیکھیں. رات گزر گئی, بچے نے کسی کا دودھ ایکسپٹ نہیں کیا. فرعون کو نیند بھی آ رہی ہے, تھکا ہوا بھی ہے. اب وہ وش کرتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ یہ ایکسپٹ کرے تو ہمارا مسئلہ حل ہو, مگر بچہ رو رہا ہے, بیوی سے رونا نہیں دیکھا جاتا اور اس سے بیوی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی, اور عورتیں آ رہی ہیں مگر ان کا دودھ بچہ قبول نہیں کرتا. ساری رات گزر گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو وہ رات گزاری بڑے بے تابی میں, اور اس نے غم زدہ دل کے ساتھ صبح کی. ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها, اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول بیٹھتی. کیا مطلب, رو لیتی, لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ گمشدہ بچہ اسی کا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو گرا دے دی, تسلی دے دی. وہ روئی نہیں مگر غمزدہ تو تھی. صبح اٹھ کے بیٹی سے کہنے لگی, موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی, لڑکپن میں تھی وہ بھی, بیٹی جاؤ ذرا دیکھو بھائی کس حال میں ہے. وہ بچی دوڑی ہوئی گئی اور اس نے جا کے وہاں جو حالات دیکھے کہ ایک عورت دودھ پلانے لگتی ہے, بچہ نہیں قبول کرتا, پھر دوسری دودھ پلاتی ہے, پھر تیسری, ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون, کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے, دودھ بھی پلائیں گے اور بڑے ہمدرد بھی ہوں گے. تو فرعون کے دل میں کھٹکا تو ہوا, کیوں یہ کہہ رہی ہے. تو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا, اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے ایسے. اس نے کہا جی ہم آپ کی رعایا ہیں, ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, لے آؤ جس کو لاتی ہو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور آ کے امی چلو چلو بچہ دودھ نہیں پی رہا. تو ماں آ گئی.
اب جب ماں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا، بچے نے فوراً پینا شروع کر دیا، ایک شور مچ گیا، ایک عورت کا دودھ بچے نے ایکسپٹ کر لیا۔ وہ فرعون کو تو پہلے ایگزرٹ ہو چکا تھا، ایگزاسٹڈ تھا، سونا چاہتا تھا، وہ بدبخت تو سننا چاہتا تھا کہ بچہ دودھ قبول کرے تو میری جان چھوٹے۔ جب اس کو نیوز ملی نا، کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس عورت کو جانے نہیں دینا، میں سونے جا رہا ہوں۔ لو جی، عورت کو گھر میں رکھ لیا گیا، عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ خوشی سے پی لیتا ہے، اب بچہ خوش ہو کے ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سب بہت مطمئن ہے۔ تیسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بھائی، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اس محل میں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ جب وہ واپس جانے لگی اور فرعون نے دیکھا کہ یہ رکے گی نہیں، کہتے اچھا سنو، ہمارے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو دودھ تم وہاں پلاتی رہنا، ہم تیری تنخواہ وہیں پہ بھیج دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم بندے نہیں سمجھتے، واقعی اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔